علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ انشاءاللہ تعالی دعائیں کر لیتے ہیں. رب اشرح لی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین. انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہوگی. بہت ہی خوبصورت آیتیں ہم نے آج پڑھی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت کچھ سکھایا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ سب باتیں ہمارے عمل میں آ جائیں. آج اگر آپ دیکھیں تو آج کی جو آپ کو تھیم نظر آ رہی ہے پورے پارے کی، اگر آپ دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ دین والوں کے اندر اگر دنیا کی محبت آ جائے تو پھر نقصان دین کا ہوتا ہے. جیسے کہ غزوہ احد میں ہم نے دیکھا کہ جب دنیا کی محبت ان کے اندر آ گئی تو پھر دین کا نقصان ہوا. اور یہ کہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہی اصل میں دیکھیں گے تو پورے پارے کی ہمیں ایک تھیم نظر آتی ہے. جیسے کہ ہماری ابتدائی آیت تھی لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ تم بر کو یعنی نیکی کو نہیں پا سکتے. اور بر کا ایک معنی جنت بھی کیا گیا ہے، یعنی تم جنت کو نہیں پا سکتے جب تک کہ تم وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو اللہ تعالیٰ خود بتاتے ہیں کہ تمہیں کیا پسند ہے، اور کہتے ہیں کہ کلا بل تحبون العاجلہ، کہ تم تو عاجلہ کو پسند کرتے ہو، جلد مل جانے والی دنیا کی نعمتوں کو پسند کرتے ہو. تو پورے پارے کے اندر ایک تھیم ہماری چلے گی کہ دنیا کی محبت کو نکالنا ہے. تو آج کی آیتوں کے اندر بھی کیا ہے کہ دین والوں کے اندر اگر دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو پھر نقصان دین کا ہوتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ دین والے دنیا کو کی طرف لگ کے نہیں، اگر دین کا کام کریں تو پھر دنیا ان کی طلب نہیں ہونی چاہیے، آخرت ہی طلب ہونی چاہیے. آج کی آیت 144 کے مطابق جیسے ان میں سے آپ نے یہ باتیں پڑھی ہیں، اگر ٹرو ہے تو آپ اس کو ٹرو لکھیں کہ آپ نے اس میں یہ باتیں پڑھی ہیں. پہلی چیز یہ کہ رسول انسان ہے، البتہ تمام انسانوں سے زیادہ اللہ کے مقرب اور محبوب ہوتے ہیں. کیسا ہے؟ آپ نے یہ پڑھا تھا اس آیت کی تفسیر میں، یہ باتیں آپ نے پڑھی تھی. دوسری ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ پر بھی دنیا میں تکالیف آ سکتی ہیں، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا. ٹرو، اوکے. اور یہ کہ رسول پر بھی موت آتی ہے، تاہم انبیاء کی برزخی زندگی عام انسان سے مختلف ہوتی ہے، یہ ٹرو ہے، یہ بھی آپ نے پڑھا تھا اس کی تفسیر میں. اور یہ کہ نبی خاتم الرسول ہیں، یہ بات بھی آپ نے پڑھی تھی آج کی تفسیر کے اندر. اگر آپ نے پڑھی تھی تو ٹرو لکھیں جی. تو بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، اور نبی پر بھی تکالیف آتی ہیں جیسے کہ ہر انسان پر تکالیف آتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ تکلیف تو انبیاء پر آتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جس طرح آزمایا گیا دین کی راہ میں دوسرا نبی نہیں آزمایا گیا. اور اس کی مثال میں آپ نے کہا کہ جو ان کی بیٹی تھی ان کو ہجرت کے سفر میں ایک ایسا زخم لگ گیا تھا جس سے ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا، اور پھر اسی حمل میں ان کا انتقال ہوا تھا. آپ صحابیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ ان کو تکالیف نبی کو بھی آتی، لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جب کسی کو تکلیف آتی تو ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ یہ کہ رسول پر بھی موت آتی ہے، تاہم انبیاء کی برزخی زندگی عام انسان سے مختلف. یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان کو بھی ویسی موت آئی جیسے دوسروں کو موت آتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسرے عقیدے ہیں کہ نور ہیں تو زندہ ہیں یا خبریں پہنچتی ہیں، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہاں، برزخی زندگی تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے. اور یہ کہ جس طرح کے شہداء جو ہیں وہ سبز پرندے کی شکل میں آلریڈی جنت میں موجود ہے، اس طرح رسول یا نبی کی بھی جسم کو مٹی نہیں کھاتی ہے، عام انسانوں کو کھاتی ہے، بٹ عام انسان کی روح علیین میں جمع کر دی جاتی. تو موت اور جو ہے برزخ کی زندگی میں کیا ہے کہ موت جو ہے وہ جسم اور جو آپ کی روح ہے اس کی جدائی کا نام ہے، لیکن روح اکثر ختم نہیں ہوتی. علیین میں عام انسان ہوتے ہیں، لیکن انبیاء کی برزخی زندگی ان سے زیادہ اچھی ہوتی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ باقاعدہ ان کو خبریں پہنچتی ہیں جیسا کہ کچھ لوگ بلیو کرتے ہیں یا ان کو نور کہتے ہیں، بلکہ بس وہ انسان ہیں اور خاتم النبیین تھے.
آج کی آیت 145 میں ہم نے تھوڑا سا یہ بھی پڑھا تھا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا. اس آیت سے ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے کہ جو ارادہ کرتا ہے دنیا کے ثواب کا تو اس کو اس میں سے دے دیا جاتا ہے، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے اس کو آخرت کے ثواب میں سے دے. سے کیا بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کا ٹیسٹ کس چیز کا ہے؟ تو پھر شہداء میں فرق کیا ہے؟ شہداء اور انبیاء مطلب ایک استاد نے ہمیں بتایا کہ وہ ان سے تھوڑا سا مختلف ہیں، لیکن وہ پرندے کی شکل میں ہیں. اور شہداء کو ہم نے معراج میں پڑھا ہے کہ حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم اور مختلف انبیاء جو نظر آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ ان کی برزخی زندگی ہی تھی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں اس آیت سے ہمیں کیا بات سمجھ میں آتی ہے. ٹھیک ہے، انسان کا ارادہ کس چیز، ٹیسٹ کس چیز کا؟ اس کے ارادے کا ٹیسٹ ہے. تو انسان کو وہی ملتا ہے جس کا کہ وہ ارادہ کرتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ آخرت کا ارادہ کر لے، دنیا راستے میں خود ہی آ جاتی ہے. اس آیت کی تفسیر اور بہت زیادہ اچھی اس طرح ہوتی ہے کہ ایک اور آیت ہے سورہ شورى کی کہ من کانا یرید حرث الآخرہ، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی کو بڑھا دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کو دے دیتے ہیں اس میں سے. تو کیا یہ بتائے کہ جو انسان دنیا کے لیے کوشش کرتا ہے اس کو کتنی دنیا ملتی ہے؟ یہاں سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ منہا، کتنی دنیا ملتی ہے؟ منہا یعنی اس میں سے ملتی. جتنی وہ کوشش کرتا پوری نہیں ملتی ہے، جتنی جو ہے بنیادی طور پر اس کے نصیب میں لکھا ہوتا ہے اتنی ہی ملتی ہے. اور آخرت کے لیے لیکن ساتھ یہ ہے کہ آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آخرت کی جو کوشش کرتا ہے اس جو ہے آخرت کے لیے جو کوشش کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں اور زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو بنیادی طور پر کیا کرتے ہیں کہ ارادہ انسان کا ٹیسٹ ہے. انسان کو ارادہ کرنا چاہیے. دنیا کو اتنی ہی ملتی جتنی اس کے نصیب میں لکھا ہے، لیکن آخرت کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی. یعنی تقدیر ہے، اگر آپ کو دنیا میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اتنی ہی ملے گی. آپ اگر حرام ذرائع پہ جا رہے ہیں، ناجائز ذرا سے دنیا کی خواہشات پوری کر رہے ہیں، تو اصل میں وہ اتنی لکھی تھی. آپ نے اگر سود سے مال کما لیا ہے یا رشوت سے کمایا ہے تو کوئی بیماری اس پیسے کو لے جاتی ہے. تو دنیا اتنی ملے گی جتنے اللہ نے لکھتے. اس سے بہت بڑا سبق ملتا ہے کہ انسان آخرت کے لیے تیاری کرے اور کوشش کرے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ شکر کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا پڑھا تھا. تو شکر کتنی طریقے کا ہوتا ہے؟ شکر کے عدد میں بتائیے گا 3 طریقے کا ہوتا ہے. پھر یہ کہ کس طرح کن طریقوں کا ذکر ہوا. شکر 3 طریقے سے ہوتا ہے. کن طریقوں سے؟ سب سے پہلے دل سے، ٹھیک ہے، دل سے اور زبان سے اور اعضاء سے، یعنی جوارے سے یا اعضاء سے شکر ہوتا ہے. تو شکر سب سے 3 طریقوں سے ہوتا ہے. ابھی بتائیے کہ اللہ یہاں پر جو ہے ہم شکر کریں کیسے نا؟ تھوڑا سا دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر انسان کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ کا شکر اس کی کس طرح سے کر سکتا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ کی آپ لوگ دیکھیے گا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیج سکتا ہے بالکل، اور ان کے مشن کو آگے بڑھا کر کے اور ان کی سنت کو فالو کر کے بالکل ٹھیک ہے. والدین کا شکر کیسے کر سکتے ہیں ہم؟ والدین کے لیے کیا ہے؟ والدین کے لیے کیسے شکر کر دعا کر سکتے ہیں بالکل، اور والدین کی خدمت کر سکتے ہیں بالکل ٹھیک خدیجہ. اور استادوں کا شکر کیسے کریں گے؟ استادوں کا شکر کیا ہے، کیسے کریں گے آپ؟ دعا کریں گے. تو مین یہ ہے کہ استادوں کے لیے دعا ہے، اور ساتھ ساتھ جی بالکل رسپیکٹ بھی ہے، بالکل صحیح کر رہی ہیں. اور یہ کہ جو انہوں نے کام شروع کیا ہے آپ اس کا اس میں ساتھ دیں، کیونکہ آپ علم سیکھنے آتے ہیں تو آپ کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے نا. آپ سیکھتے ہیں تو پھر آگے دوسروں کو دیتے بھی ہیں. پھر علم کا شکر بھی یہ ہے کہ آپ کو جو ملا ہے دوسروں کو دیں، تو اس میں آپ شامل ہو جائیں. تو یہاں پر جیسے ہمارے استاذہ نے جو ایک مشن لیا ہے کہ قرآن ہر دل میں، ہر جو ہے ہاتھ میں، تو اس مشن میں ہم اگر شامل ہوتے ہیں تو ہمارے اندر جو صلاحیتیں اس کو ساتھ ساتھ لگائیں. کسی کو اگر جو ہے انٹرنیٹ کا یا پیچھے کام وہ کر سکتا ہے وہ کرے. کسی کو بولنا اچھا آتا ہے تو وہ سامنے آ کر کے کام کریں. تو استادوں کا بھی وہ دعا بھی کریں، اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ رسپیکٹ بھی، بہت اچھا لکھا آپ نے، اور ساتھ ہی یہ کہ ان کے کام میں مدد بھی کریں. اور یہاں پر دیکھیں کہ لوگوں کا پھر شکر کیسے کریں گے، لوگوں کا شکر کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، بتائیے گا لوگوں کا کیسے ان کا حق ادا کریں. ٹھیک ہے، اچھا بیہیویئر رکھیں. اور کس طریقے سے کر سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مہاجر صحابی نے پوچھا کہ یہ انصار ہمارے ساتھ اتنا کرتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں ہماری ہجرت کا ہی اجر نہ لے جائیں.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہرگز نہیں جب تک کہ تم ان کے لیے بالکل صحیح دعا کرتے رہو، جزاک اللہ خیر کہو. تو لوگوں کا شکر بھی یعنی وہ ڈھیروں کریں. آپ اگر ان کو دعا دیں تو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ان کو عطا کر دے گا. تو لوگوں کا شکر بھی یہ ہے کہ ان کا دعا کریں. پھر یہ کہ نعمتوں کا شکر ہے. اور شکر کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ کیسے آپ شکر ادا کر سکتے ہیں، کس طریقے سے آپ کو جو ہے شکر، کیا چیز آپ کو شکر کے لیے محرک کر سکتی ہے. تو مین چیز یہ ہے کہ آپ پہلے ہر چیز کا مقصد جان لیں. اگر کسی چیز کا مقصد پتہ چل جاتا ہے تو کیا اس کی آپ اس کے استعمال ویسے ہی کرتے ہیں نا. کوئی بھی چیز آپ کے گھر میں رکھی ہو، اس کا آپ کو مقصد پتا ہو تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کا ویسے ہی استعمال کرتے ہیں. تو بیسیکلی اشیاء کا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دی ہیں، اس نعمت کا مقصد سمجھنا اللہ نے کیوں دی ہے، اور پھر اس کو اسی طرح سے انسان جو ہے اس کو استعمال اس طرح سے کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا تو کہا، دیکھو جب کچھ بھی نہیں تھے، امانت لے لی ان سے، تو کہا کہ اب میں تمہاری 2 آنکھیں بنا دیتا ہوں، اس سے وہی دیکھنا جو مجھے پسند ہے. تو انسان کو جو اللہ نے نعمت دی ہے، آنکھوں سے اگر ہم ایسی چیزیں دیکھیں جو ٹی وی میں منع ہوتی ہیں، تو کیا یہ زبان اس کا شکر ہوگا؟ اگر ہم زبان سے غیبت چغلی کریں تو کیا اس کا صحیح شکر ادا ہوگا؟ تو ہر چیز جو اللہ نے دی ہے انسان اس کو اللہ کی راہ میں اگر استعمال کرے تو اس کا صحیح طریقے سے شکر ادا ہوتا ہے. اعضاء کا شکر کیا ہے کہ ان کی جو ہے اطاعت کے کاموں میں استعمال کرے. اگر چاش کی 2 نفل پڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، پورے 360 جوڑوں کا جو ہے شکر یا حق ادا ہو جاتا ہے. تو شکر کے لیے ضروری ہے کہ انسان پہلے حکمت جانے. اب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو کیوں بنایا ہے؟ تاکہ اللہ وہ اس کی عبادت کریں. امت مسلمہ ہمیں کیوں بنایا ہے؟ تاکہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں. تو جب ہم یہ بات سمجھ لیں گے تو پوری زندگی کا حق ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. یہاں پر ایک تھوڑی سی بات اس پہ دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. آج کی آیت میں ویسے تو بہت سے طریقے، لیکن آج کی آیتوں میں کیا تھا، اللہ یحب الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو ہے وہ جو ہے پسند کرتے ہیں. تو آج کی آیت سے کون سی 3 باتیں ایسی ہیں جو صابرین کی علامت تھی؟ ٹھیک ہے، کیا تھی 3 باتیں؟ وما وہنوا وضعفوا وما استکانوا. آپ لوگ کے میسیجز نہیں آ رہے، ٹھیک ہے. یہ 3 باتوں کو آپ لوگ پھر سے دیکھ لیجئے گا کہ ارادے کی کمزوری، جسم کی کمزوری، اور نہ ہی لوگوں کا پریشر. تو دیکھیے اگر ہم نیکی کے کاموں میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں تو کیا چیز ہوتی ہے؟ کیا ہماری جسمانی کمزوری کا ہم شکار ہو رہے ہوتے ہیں یا ہم لوگوں کے پریشر میں آ رہے ہوتے ہیں؟ اگر آپ دیکھیں تو سب سے اصل چیز ہوتی ہے ارادے کی کمزوری. آپ سے روزے نماز کیوں چھوٹتے ہیں؟ آپ سے جو ہے کوئی بھی دین کی عبادت کا کوئی بھی کورس ہوتا ہے، اس کی پابند صحیح طریقے سے حق آپ کو ادا نہیں کرتے جب آپ کے ارادے کمزور ہوتے ہیں. اگر آپ کے ارادے مضبوط ہوں تو پھر ساری چیزیں مضبوط رہتی ہیں. اسی طرح سے اگر دیکھیں تو اللہ محسنین سے محبت کرتا ہے. تو آج کی آیتوں کے مطابق اگر آپ محسنین دیکھیں گے تو وہ ہیں جو پوری طریقے سے یہ ہے کہ ثواب الآخرہ، جو دنیا سے آخرت کمائے، اصل میں وہی پھر محسنین ہیں. دنیا کے ہر کام سے وہ آخرت کا ارادہ کریں. یہ آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیجیے گا. لوگوں کی محبت بھی انسانوں کے دل میں ہوتی ہے، اور اللہ کی محبت بھی توازن کیسے کرنا چاہیے کہ اس میں ہر محبت جو انسان کے دل میں وہ اللہ کی محبت کے تابع. انشاءاللہ سلائیڈز میں آپ لوگوں کو دے دوں گی، آپ شیئر کر لیجیے گا. آج لاسٹ منٹ میں مجھے کچھ پرابلم آ گئی تھی تو میرے کچھ منٹس بھی ضائع ہو گئے. تھوڑا سا بس اس کو دیکھ لیجیے گا. ان آیتوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو ضرور، آپ کا پھر یہ ہوم ورک ان سلائیڈز کو آپ گو تھرو کریں گے، کیونکہ میرا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. بہت تیزی میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کی مدد کے طریقے جو ہیں ہم نے روب اور اون پڑھا ہے، اور یہ جو ہے انسان کا وہاں سے دھیان ہی نہیں جاتا جہاں اللہ تعالیٰ مدد کر دیتا ہے. آپ لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ہوم ورک آپ لوگ کے بہت سارے ہیں، اس کو بھی آپ ضرور پڑھ لیجیے گا. اور یہیں تک رکھتے ہیں، ہمارا ٹائم پورا ہو چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.